اسلام آباد میں کراچی میں جو جہاز گرا ہے کسی بھی حادثے کی وجہ سے گرا ہے، اس میں بڑا نقصان پہنچا ہے۔ تقریباً 100 کے قریب آدمی جو خدا کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ عید کی خوشیاں نہ منا سکے، ان کی خوشیاں ادھوری رہ گئی ہیں۔ ان کے خاندانوں کے لیے، ان کے گھر بار کے لیے، ان کے بیوی بچوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خدا ان کو صبر دے، ان پر اپنے کرم کی نظر کرے، ان پر اپنی شادمانی ظاہر کرے۔ اور جو ایک آدمی بچا ہے وہ بہت بڑا معجزہ ہوا ہے۔ ایک ایئر ہوسٹس بھی بچ کے، اس کی ڈیوٹی تھی مگر وہ جا نہیں سکی۔ ایک ایئر ہوسٹس جو ڈیوٹی پر نہ جا سکی، اس کے لیے بھی یہ معجزے کا دن ہوا۔ جو ایک آدمی بچ گیا، پنجاب بینک کا وہ افسر تھا، تو اس کے لیے بھی بہت بڑا معجزہ ثابت ہوا ہے۔ یہ خدا ہر انسان کو بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو آج عید کی خوشی جو لوگ نہ منا سکے، عید کی خوشیوں میں لوگ جو شامل نہ ہو سکے، جو اپنے اپنے خاندان سے جدا ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، ان کے خاندانوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ان کے غم میں ہم سب شریک ہیں کہ خدا ان پر آسمان سے اپنے کرم کی نظر کرے، تاکہ وہ جو اتنا بھارا گہرا غم اچانک آ چکا ہے، صبر تو نہیں جلدی سے ہوتا، لیکن خدا ان کے لیے اپنے کرم کی نظر کرے اور ان کو ہر مشکل سے محفوظ رکھے، تاکہ وہ سدا اس حادثے کو بھول نہ سکے، کیونکہ یہ حادثہ ایسا ہے کہ جو نہ بھولنے والا ہے۔ عید کے دنوں میں اتنا بڑا حادثہ واقع ہوا ہے کراچی میں کہ ایک پرواز کرنے والے سوار وہ جہاز کا شکار ہو گئی۔ جہاز میں کسی بھی طرح سے خرابی پیدا ہو گئی اور وہ جہاز زمین پر گر گیا اور اس جہاز کو آگ لگی، اور جب زمین پر گرا تو زمین پر جن مکانوں پر گرا ان کو بھی گہرا زخم اور صدمہ پہنچا کہ ان کا بھی بھاری نقصان ہوا۔ تو یہ نقصان تو خدا ہی کسی کا پورا کر سکتا ہے۔ تو آج میں چند باتیں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ معجزہ یہ ہے کہ 2 جانیں اس پرواز میں سے بچ گئے، اور وہ ایئر ہوسٹس بھی وہاں ہوتی تو شاید وہ بھی اسی حادثے کا شکار ہو جاتی، اور جو بینک کا افسر بچ گیا ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا نے خاص اپنے کرم کی نظر کی ہے اور معجزانہ طور پر اس کو محفوظ بھی رکھا ہے۔ اس کے خاندانوں پر بھی خدا کا فضل ہوا ہے اور اس پر بھی خدا کا فضل ہوا۔ تو آج چند باتیں میں آپ کے سامنے شفا کے تعلق سے اور معجزات کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا معجزات کی قدرت ہے۔ سارے معجزات خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ ہماری زندگی اور موت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو آج چند باتیں میں خدا کے کلام میں سے رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا ہمیں ہر مجبوری سے
محفوظ رکھے، ہر مشکل سے محفوظ رکھے، کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ افراتفری پڑی ہوئی ہے، ہر انسان اس عید میں پریشان ہے۔ اگر ہمارے مسیح لوگوں کے روزے تھے، ان کا بھی پتہ نہیں چلا کس وقت رکھے، کس وقت ختم ہو گئے۔ عید کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا، ایسٹر کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح اس بیماری نے، کرونا وائرس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو عید میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، کوئی روزوں کا پتہ نہیں چلا، عید بھی ایسے ہی اچانک آ گئی ہے۔ تو کرونا وائرس سے بچنے والوں پر بھی بہت بڑا خدا معجزہ کر رہا ہے۔ بے شمار کرونا وائرس کے بیمار ہاسپٹل میں سے صحت یاب ہو کر اپنے گھروں میں آ چکے ہیں۔ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو آج میں چند معجزے بائبل مقدس میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شفا کا مطلب ہے کسی بھی بیماری سے انسان کو شفا مل جائے۔ معجزہ ایک الگ چیز ہے۔ تو معجزے خدا اپنے لوگوں کے وسیلے سے کرتا ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ خدا نے 38 سال کے بیمار کو شفا دے دی، کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 5 باب اس کی پہلی آیت میرے ساتھ نکالیں تو 38 سال کا بیمار جو اپاج 4 پائی پر پڑا ہوا ہے، اس کا صحت یاب ہو جانا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی یسوع کے حکم سے، ہاں جی پڑھیں۔ یوحنا کی انجیل 5 باب اس کی پہلی آیت سے۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدیں ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، ایک وقت تھا کہ سلیمان کے زمانے میں جب خدا نے ہیکل کو بنایا تو اسی وقت سے یہ حوض تعمیر کیا گیا۔ یہ بیت حسدہ کا حوض جو تھا، اس کے 5 برآمدے تھے اور اس کے درمیان سینٹر میں حوض تھا جس میں پانی بھرا ہوتا تھا، اور وہ پانی صاف ہوتا تھا۔
और 5 बरामदे थे जिनमें लोग अपने बीमारों को ला ला कर वहां लटा देते थे कि खुदा ने एक वक़्त मुकर्रर किया होता था कि जब पानी हिलता है तो आसमान से फरिश्ता उतरता है। फरिश्ता पानी में उतरकर पानी को हिला देता है, और पानी को जब हिलाता है, पानी के हिलने की आवाज़ बीमारों के कानों में पहुंचती है, तो बीमार समझते हैं कि मेरी शफा का टाइम आ गया, आज मैंने मोजा हासिल करके यहाँ से जाना है। तो जो भी बीमार किसी भी किस्म का क्यों ना हो, वो पानी में उतरते ही सेहतमंद होकर बाहर निकलता था। अगर कोई अंधा है तो पानी के अंदर चला गया है तो उसकी आंखें दोनों खुल गई हैं। अगर कोई बहरा है तो जब खुदा का फरिश्ता पानी हिलाता है तो पानी में उतरते ही बहरे के कान खुल जाते हैं। अगर कोई गूंगा है तो गूंगे की जबान पानी में उतरते ही खुल जाती है। अगर कोई टुंडा है तो उसका बाजू दुरुस्त हो जाता था। अगर किसी का हाथ सूखा है तो वो भी हरा हो जाता था। अगर लाखों बीमारियां दुनिया में हैं, अगर किसी को फालिज है, उसके पट्टे खुश्क हो चुके हैं, जैसे ये 38 साल से बीमार हौज पर पड़ा हुआ है, ये 38 साल से चल फिर नहीं सकता, 38 साल से अपनी चारपाई से आप नीचे भी उतर नहीं सकता। कितना ये मजबूर था, कितना ये बीमार था। तो 38 साल जब वो मौजे देखता रहा, जब खुदा का फरिश्ता पानी में उतरता है तो कैंसर के बीमार शिफा पा जाते हैं, यरकान के बीमार शिफा पा जाते हैं, दिल के बीमार शिफा पा जाते हैं, टीबी के बीमार शिफा पा जाते हैं, दमे के बीमार शिफा पा जाते हैं, लूले लंगड़े शिफा पा रहे हैं। इस आदमी के पास कोई आदमी नहीं, इसका मददगार कोई नहीं जो उसको हौज में उतार दे जब खुदा का फरिश्ता पानी को हिलाता है। एक दिन ऐसा हुआ, इसके ईमान को देखकर खुदावन यीशु मसीह इसके पास आ गया। खुदावन यीशु मसीह इसके पास आ गया। तो जब खुदावन यीशु मसीह इसके पास आया तो उसने पूछा, मियाँ तू क्या कर रहा है यहाँ? उसने कहा, आए खुदावन, मैं बीमार हूँ, मैं अपाज हूँ, मैं अपनी चारपाई से नीचे नहीं उतर सकता। जब तेरा फरिश्ता पानी में उतरता है और हौज का पानी हिलाता है तो मैं देखता ही रह जाता हूँ। मेरे पहुंचने से पहले ही लोग पानी में उतर जाते हैं और शिफा पा जाते हैं। मुझे 38 साल गुजर गए हैं। 38 सालों में मेरी मदद किसी ने नहीं की ताकि मुझे कोई पानी में फेंक दे और मैं सेहतमंद होकर बाहर निकला। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, तू शफा पानी चाहता है? उसने कहा, जी मैं शफा पानी चाहता हूँ। तो यीशु ने क्या कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। यह है मौजज़ा। 38 साल का बीमार आदमी, 38 साल से जो बीमारी की हालत में हौज पर चारपाई पड़ा हुआ है, उसने एक
सेकंड में शफा पाई, इसको मौजज़ा कहते हैं। कोई देर नहीं लगी, इसको पानी में भी उतरना नहीं पड़ा। ये बीमार खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से पहले से वहां पड़ा हुआ था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की उम्र तो 33.5 साल की है, ये 38 साल से वहां पड़ा है। तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? जब यीशु ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा, खुदा के बेटे ने कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा, तो वो सब लोगों के सामने अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला गया। जब चारपाई उठाकर जा रहा था तो आगे से कुछ आदमी उसको मिले। उन्होंने कहा, तुझे खबर नहीं कि आज सब्बत का दिन है, तूने चारपाई उठाई है और चल रहा है? तो जो शफा पा गया था वो नहीं जानता शफा किसने दी। उसने कहा, जी मुझे नहीं पता, जिसने मुझे शफा दी है उसने मुझे हुक्म दिया है, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये 38 साल से वहां पर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, इंतजार में है कि कोई मुझे पानी में उतारे और मैं शफा पाऊं। ये तो चारपाई से नीचे उतर भी नहीं सकता था जो आज चारपाई उठाकर जा रहा है। लेकिन उसने कहा, जिसने मुझे हुक्म दिया है उसका हुक्म है, जिसने मुझे शफा दिया उसका हुक्म है, जिसने मौजज़ा किया उसका हुक्म है कि उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। तो मैं तो उसका हुक्म मान रहा। एक दिन क्या हुआ कि वही शख्स जो 38 साल से बीमार था हैकल में दुआ करने के लिए आ गया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो 38 साल से यहां बीमार पड़ा हुआ था। तो जब वो हैकल में दुआ करने के लिए आया तो यीशु ने क्या कहा, मियाँ देख तू शिफा पा गया है, फिर गुनाह ना करना, कहीं इससे डबल सजा तुझे ना मिल जाए। अगर हम आज देखते हैं कि 38 साल का बीमार हौज पर पड़ा हुआ है तो किसी गुनाह के सबब से बीमार है, किसी गुनाह के सबब से मजबूर है, उसका गुनाह ही इतना मजबूत है कि कोई आदमी मदद के लिए भी इसके पास नहीं आ रहा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, मियाँ देख तू शफा पा गया है, फिर गुनाह ना करना, फिर गुनाह ना करना, कहीं इससे डबल सजा तुझे ना मिले। अगर अब गुनाह करेगा तो 38 साल की बजाय 76 साल तुझे चारपाई पर काटने पड़ेंगे। तो उसने कहा, मैं गुनाह नहीं करूंगा। तो उसके बाद वो सारी उम्र यीशु के साथ रहा। जितने भी लोग बीमार थे, कमजोर थे, परेशान थे, मुसीबत ज़दा थे, वो सब यीशु के शागिर्द हो गए कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा बीमार लोगों को शफा दी, हद से ज्यादा लोगों को यीशु ने शफा दी। बेशुमार मोजज़े खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे किए जो दुनिया में कभी सुनने में भी नहीं आए। अगर आप देखते हैं कि 5 रोटियों और 2 मछलियों से
खुदावन यीशु मसीह ने 5,000 आदमी को शेर किया और फिर भी उसमें से 12 टोकरे बच गए। ये मौजज़ा है। ये दुनिया में सबसे बड़ा मौजज़ा है कि रोटियां 5 है और खाने वाले 5,000 हैं। 2 मछलियां हैं तो खाने वाले 5,000 हैं। तो खुदावन यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों से कहा, ये 3 दिन से हमारे साथ हैं, ये थक भी गए हैं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, तो उसके शागिर्दों ने कहा, हमारे पास तो 200 दिनार हैं, इतनी रोटियां हम कहां से लेकर आए जो सबके लिए काफी हो। यीशु ने कहा, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, मैं अभी इनका इंतजाम करूंगा। एक आदमी ने कहा खुदावन यीशु मसीह से, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां जौ की है और 2 मछलियां हैं। तो यीशु मसीह नासरी ने कहा, खुदा के बेटे ने कहा, इसे मेरे पास बुलाओ। जब वो खुदावन यीशु मसीह के पास आया वो लड़का, तो खुदावन यीशु मसीह ने 2 रोटियां ली, 2 मछलियां और 5 रोटियां ली, उनको तोड़ कर रखा और अपने बाप से बरकत मांगी। आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इतनी बात में बरकत उसके अंदर आ गई। यीशु ने जो चाहा वो हो गया। खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा, इनको घास पर बैठाओ, 100-100 की कतार और 50-50 की कतारों पर बैठाओ। तो शागिर्दों ने उनकी 100-100 कतार बना दी, 50-50 कतारें बना दी। उनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। तादाद जो है, गिनती जो है, ये सिर्फ मर्द हजरात की है। तो खुदावन यीशु मसीह उनको वो रोटियां दे दी, टुकड़े दे दिए, वो सब लोग खा गए, एक भी उनमें भूखा ना रहा। तो 5 रोटियों से 2 मछलियों से 5,000 मर्द, औरतें और बच्चे इसके अलावा भी थे। तो ऐसा हुआ कि उनमें से 12 टोकरे बच भी गए। ये है मौजज़ा। ऐसा मौजज़ा दुनिया में किसी नबी ने नहीं किया। ऐसा मौजज़ा दुनिया में किसी भी इंसान ने नहीं किया। जितने मौजे यीशु मसीह नासरी ने किए हैं, उसी तरह वो मौजे अपने शागिर्दों को भी सिखाते रहे कि तुमने भी ऐसे मौजे दुनिया में करने हैं ताकि मसीहत फैले। अगर मसीहत कायम है तो मौजज़ात की वजह से, तो मौजज़ात खुदा के लोगों के वसीले से दुनिया में हो रहे हैं। आज चंद मौजज़ों का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं। अमाल की किताब 5 बाब 12 आयत से लेकर 16वीं आयत तक आप पढ़ेंगे। अमाल की किताब 5 बाब उसकी 12 ता 16 आयत। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे। लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द व औरत खुदावंद की कलीसिया में
और भी कसरत से आ मिले, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और कठोलों पर लटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है आगे? फिर सरदार काहिन और उसके सब साथी जो सदूकियों के फिरका के थे हसद के मारे उठे और रसूलों को पकड़कर आम हवालात में रख दिया, मगर खुदावंद के एक फरिश्ता ने रात को कैद खाना के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ, हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। वो ये सुनकर सुबह होते ही हैकल में गए और तालीम देने लगे। बाइबल मुकद्दस में आज मौजज़ात का फिक्र, मौजज़ात का जिक्र, मौजज़ात की कहानी, मौजज़ात के जो बाइबल में हवाले जात हैं वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इससे बड़ा दुनिया में कोई मौजज़ा नहीं हुआ जो यीशु के शागिर्दों ने किया, जो यीशु ने किया। पतरस अपने हम खिदमतों के साथ हर रोज सुलेमान के बरामदे में बैठकर दुआ करते थे, एक दिल होकर, एक ईमान होकर, एक ख्याल होकर बड़ी दलेरी से दुआ करते थे। गैर लोगों को अपने दरमियान बैठने नहीं देते थे। कोई शख्स बेईमान या घिनौने काम करने वाला उनमें बैठ नहीं सकता था। तो ऐसा हुआ कि पतरस जिस सड़क पर से गुजरता था, लोगों का ईमान था कि आज मौजज़ा होगा मेरे लिए। तो जिस सड़क पर से पतरस रसूल गुजरता था, लोग उसके इंतजार में रहते थे। जहां वो जा रहा है, रास्ते में लोग कपड़े बिछा रहे हैं, उन कपड़ों पर अपने मरीजों को लटा रहे हैं, चारपाइये बिछा रहे हैं, उन पर मरीजों को लटा रहे हैं। अंदाजा उनका क्या है, ईमान उनका क्या है कि अगर पतरस रसूल का साया ही हमारे किसी बीमार पर पड़ जाएगा तो वो शिफा पा जाएगा। तो पतरस सड़क पर से गुजर रहा है, बीमार सड़कों पर पड़े हुए हैं। तो पतरस का साया बीमारों पर पड़ रहा है, तो फालिज के मरीज भी उठकर चल फिर रहे हैं। अगर किसी लंगड़े पर पड़ गया है तो लंगड़ा भी सेहतमंद हो गया है। किसी टुंडे पर उसका साया पड़ गया है तो वो भी सेहतमंद हो गया है। किसी बहरे पर, अंधे पर, गूंगे पर पतरस का साया पड़ा है तो वो भी शिफा पा गया है। दुनिया के जितने भी बीमार लोग होते थे, यरूशलेम में से भी और यरूशलेम से दूर दूर से भी लोग बीमारों को लेकर आते थे ताकि पतरस का साया इन पर पड़ जाए। पतरस का साया जिन जिन पर पड़ता था वो शिफा पा जाते। ये मौजज़ा है। और पतरस के साए के नीचे से गुजरने वाले बदरू गिरफ्ता भी आजाद हो जाते थे। बदरूमें भी भाग जाती थीं।
تو آج یہ معجزہ ہے جو پطرس نے خدا کے بیٹے سے حاصل کیا. معجزے، شفا آسمان سے اترتی ہے، لیکن معجزہ الگ چیز ہے، شفا الگ چیز ہے. اتنا بڑا معجزہ کہ پطرس نے دعا بھی نہیں کی کسی کے لیے، اور بیمار بھی شفا پا رہے ہیں، اندھوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، بہروں کے کان کھل رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، گونگوں کی زبان کھل رہی ہے. اور لوگوں نے کیا کیا؟ غیر قوموں نے کیا کیا؟ حسد میں آ گئے کہ یسوع کے شاگردوں کے وسیلے ایسے معجزے ہو رہے ہیں. انہوں نے سب کو پکڑ لیا، 12 کے 12 شاگردوں کو کیا کیا؟ پکڑ لیا، حسد میں آ کر حوالات میں بھیج دیا، قید میں بھیج دیا کہ آپ ایسے معجزے کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا کو مفت شفا کیوں دے رہے ہیں؟ مفت بنڈدہ شفاواں یسوع لئی جاؤ. ساری دنیا نو یہ گل کہی جاؤ کہ وہی ایک ہستی ہے جو مفت شفا دیتا ہے، اس کے شاگرد بھی مفت شفا دیتے ہیں. تو جب یسوع کے شاگردوں کے یہ معجزے دنیا نے دیکھے تو غیر مذہب کے لوگ حسد میں آ گئے. انہوں نے پکڑ کر ان کو حوالات میں بھیج دیا. تو خدا نے کیا کیا؟ آسمان سے ان کی مدد کی، اپنے شاگردوں کی. یسوع نے ایک فرشتہ بھیجا، جاؤ بھی ان دروازوں کو کیا کرو؟ کھول دو. سب دروازے خود بخود ہی کھل گئے، تالے بھی جیلوں کے خود بخود ہی کھل گئے. تو ان سے فرشتے نے کہا کہ آپ ان جیلوں میں سے، حوالات میں سے باہر آ جاؤ اور جاؤ یروشلم میں جا کر لوگوں کو گواہی دو، اس سچائی کو بیان کرو کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم ایماندار ہیں. اگر ہم معجزات کرتے ہیں تو جس نے معجزہ ہمارے وسیلے سے بیماروں کو شفا کا دیا تو اس نے ہم پر بھی معجزہ کیا کہ ہمیں بھی جیل سے باہر لگا دیا. یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں. دراصل شفا دینے والے لوگوں کے بھی لوگ خلاف رہتے ہیں کہ یہ کیوں شفا کا کام کر رہے ہیں. حالانکہ شفا دینے والا یسوع ہے، شفا کا کام لینے والا یسوع ہے، معجزات کی قدرت یسوع کے ہاتھ میں ہے. تو اسی طرح اعمال کی کتاب 16 باب 16ویں آیت میں ساتھ نکالیں. معجزات کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اعمال کی کتاب 16 باب اور اس کی 16 آیت. جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان کی روح تھی. وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. وہ پولس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی. آخر پولس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا. وہ اسی گھڑی نکل گئی. آگے بڑھ رہے. جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پولس اور سیلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ کر لے گئے.
اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں، اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بینت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا، اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیے۔ آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں، اور داروغہ جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پولس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے اسی رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا۔ بائبل مقدس میں معجزات کی قدرت، معجزات کی نعمت، معجزات کی برکت یسوع کے لوگوں کے پاس آج بھی موجود ہے۔ جیسے پہلے وقتوں میں یسوع کے شاگردوں کے پاس تھی، آج بھی اس کے خادم جو حقیقی طور پر اس کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے وسیلے سے برکت ویسی ہی ہے۔ تو دو بندے پولس اور سیلاس یہ نجات کا راستہ لوگوں کو بتا رہے تھے۔ ایک لڑکی تھی جس کے اندر غیب دان بدرو تھی، وہ غیب گوئی سے لوگوں کی باتیں ان کو بتاتی اور اپنے مالکوں کے لیے ذریعہ معاش بنی ہوئی تھی، کمائی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ جو وہ کہتی تھی وہ ہو جاتا تھا، کیونکہ غیب دان بدرو میں کچھ بتا دیتی ہے۔ تو ایسا ہوا کہ دو بندے خدا کے تھے، وہ اس گاؤں میں جا رہے تھے، تو اس لڑکی نے 2 دن پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ 2 بندے آپ کے پاس آ رہے ہیں جو آپ کو نجات کا راستہ دکھائیں گے، میرے پاس نجات نہیں، میں تو بدرو گرفتہ ہوں، میرے اندر تو غیب دان بدرو ہے جس کی وجہ سے میں آپ کی کمائی کا ذریعہ بنی بیٹھی ہوں، لیکن 2 بندے آ رہے ہیں، وہ نجات کا راستہ آپ کو دکھائیں گے، میرے پاس نجات کا راستہ نہیں۔ جب خدا کے بندے آئے پولس اور سیلاس، تو انہوں نے اس لڑکی پر غور سے نظر کی اور کہا، اے ناپاک روح، اس میں سے نکل جا۔ تو جب انہوں نے کہا اے ناپاک روح اس میں سے نکل جا، تو وہ بدرو اس لڑکی میں سے نکل گئی، اور وہ لڑکی پھر ویسی کی ویسی ہوگی جیسی کی پہلے تھی۔ اس کے مالکوں نے دیکھا
کہ اب لڑکی کے اندر غیب گوئی کی بات ہی نہیں رہی، غیب دانی کی کوئی بات ہی نہیں رہی، تو یہ ہماری تو کمائی جاتی رہی ہے۔ انہوں نے خدا کے بندوں کو پکڑ لیا، ان کو گھسیٹا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے، ان کو چوک میں لے جا کر ان کو بیست کیا۔ کیوں کیا؟ کہ انہوں نے بدرو کو نکال دیا تھا۔ اگر پترس کے سائے کے نیچے سے لوگ گزر رہے ہیں تو ان کو بھی ایسا ہی کیا۔ اگر ان لوگوں نے بدرو کو نکالا ہے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ تو غیر قومیں مسیح قوم کی مخالفت کیوں کرتی ہے؟ کہ مسیح لوگوں کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے، خدا کام کرتا ہے، خدا کا کلام کام کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے اس لڑکی کے اندر جو بدرو سے حکم دیا ہے ناپاک روح اس میں سے نکل جا، تو وہ نکل گئی، پھر وہ لڑکی ویسی کی ویسی ہو گئی۔ تو جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید ٹوٹ گئی ہے، ہماری کمائی کی امید جاتی رہی ہے، اب اس لڑکی کے اندر کوئی غیب دان بات نہیں رہی، تو وہ ان کو پکڑ کر چوک میں لے گا، بیعت لگانے کا حکم دے دیا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور دروگوں کو، جیلروں کو حکم دیا ان کو بیعت بھی لگائے جائے، ان کے پاؤں لکڑ پر رکھ کر اوپر سے کیل ٹھونک دیے جائے، نہ بیٹھ سکے نہ لیٹ سکے۔ تو ایسا ہوا کہ وہ بندے خدا کے تھے، یسوع کے نام کی خاطر انہوں نے دکھ سہا۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جس یسوع کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جس یسوع کی منادی کر رہے ہیں، اسی یسوع کو انہوں نے مصلوب بھی کیا تھا، اسی یسوع کے ہاتھوں اور پاؤں میں بھی کیل ٹھوکے تھے۔ ہمارے تو صرف پاؤں کے اندر کیل ہے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج بھی تھا، اس نے تو بھی برداشت کی۔ یسوع کو بھی لوگوں نے اسی طرح مصلوب کیا کہ وہ معجزات کیوں کرتا ہے۔ تو جب لوگوں نے پکڑا اور جیل کے اندر لے گئے اور جیل کی اندرلی کوٹھری میں ان کو بند کر دیا، تو آدھی رات کو پلوس اور سلاس کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، اور خدا کی حمد کے گیت بھی گا رہے ہیں، اور جیل کے سارے دروازے کھل گئے۔ جتنے جیل میں دروازے تھے سارے کھل گئے، تالے بھی کھل گئے، دروازے بھی کھل گئے۔ ان کی دعا سے یہ ہے معجزہ۔ اور ان کا دروازہ بھی کھل گیا ہے، ان کے تالے بھی، لیکن یہ بھاگ نہ سکے، نہ انہوں نے بھاگنا تھا۔ جب دروگے نے دیکھا، آدھی رات کو چراغ منگا کر وہ اپنے آپ کو تلوار سے قتل کرنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ ذمہ داری تو میری تھی، سب دروازے کھلے پڑے ہیں، سب تالے کھلے پڑے ہیں، سب قیدیوں کے ہاتھوں سے زنجیریں، ہتھکڑیاں کھل گئی ہیں، بیڑیاں کھل گئی ہیں، اب میں کیا کروں؟ تلوار لے کر اپنے آپ کو قتل کرنا چاہا۔ تو خدا کے بندوں نے کہا، اے دروگا، ہماری گنتی کر، ہم سب حاضر ہیں، ایک بھی کم نہیں۔ دروازے کھلے ہیں تو یہ یسوع مسیح ناصری نے معجزہ کیا ہے، ہم یسوع مسیح ناصری کے پیروکار ہیں۔ تو اس نے چراغ منگا کر سب کمروں کو چیک کیا، سب قیدی وہاں موجود تھے۔ تو دروگا پولس اور سلاس کے معجزے کو دیکھ کر ان پر ایمان لے آیا، تو ان سے کہنے لگا، اے صاحبو،
میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، میں نے ایسا دنیا میں معجزہ کبھی نہیں دیکھا، میری عمر گزر گئی ہے جیل میں دروگا پن کرتے۔ آپ جیل میں آئے ہیں، آپ کے پیروں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں، اور سب جیلوں کے دروازے بھی کھل گئے، تالے بھی کھل گئے، اور آپ کی دعا سے اتنا بڑا معجزہ ہوا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں بھی کھل گئی، ان کے پیروں سے بیڑیاں بھی کھل گئیں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا جو یسوع کے نام سے ہوا ہے۔ تو ایسا ہوا، اس نے کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں۔ انہوں نے کہا اگر تو یسوع پر ایمان لائے گا، اگر تو یسوع پر ایمان لائے گا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو اس نے ان کے پاؤں جو تھے کیل ٹھکے ہوئے تھے وہ باہر نکالے، آدھی رات کو ان کے پاؤں اپنے گھر میں لے جا کر صاف کیے، پانی سے پاؤں کے دھوئے اور صاف کیے، اور آدھی رات اپنے خاندان کو اس نے جگایا کہ 2 بندے ہمیں نجات کا راستہ دکھانے آئے تھے، اور جیل میں چلے گئے، میں ان کو اپنے گھر میں لے آیا۔ آدھی رات کو انہوں نے خدا کا کلام سنایا، دروگا اور اس کے بیوی بچے یسوع پر ایمان لے آئے۔ آدھی رات ہی انہوں نے یسوع کو قبول کر لیا، آدھی رات ہی انہوں نے توبہ کر لی، آدھی رات ہی بپتسمہ لے کر یسوع کے پیروکار ہو گئے۔ تو یہ ہے معجزہ۔ اسی طرح یسوع بھی دنیا میں معجزے کرتا رہا، اس کے معجزے لوگوں کو نامنظور تھے۔ غیر قوموں کے بادشاہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا یسوع کی پیروکار ہو گئی ہے۔ یسوع حکم دیتا ہے طوفان تھم جاتے ہیں، یسوع حکم دیتا ہے ہوا اپنا رخ بدل جاتی ہے، یسوع حکم دیتا ہے تو 10 کوڑی ایک ہی پل میں پاک صاف ہو جاتے ہیں، یسوع حکم دیتا ہے تو اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یسوع حکم دیتا ہے تو بہروں کے کان کھل جاتے ہیں، یسوع حکم دیتا ہے تو گونگوں کی زبان کھل جاتی ہے، یسوع حکم دیتا ہے تو 38 سال کے بیمار شفا پا جاتے ہیں، یسوع حکم دیتا ہے تو 18 سال کی کبڑی عورت بھی کمر سیدھی کر کے اپنے گھر جا رہی ہے، یسوع حکم دیتا ہے تو 12 سال کی بیمار عورت جو تھی وہ بھی شفا پا گئی، یسوع اندھے برتمائی کو حکم دیتا ہے اٹھ میرے پیچھے آ جا، تو وہ کپڑا پھینک کر اندھا جو تھا وہ شفا پا گیا۔ لوگوں نے اسی حسد میں آ کر یسوع کو بھی پکڑ لیا، تو یسوع کو کیا کیا؟ مصلوب کر دیا، یسوع کے بدن پر کوڑے مارے، یسوع کی ذات میں کوئی گناہ نہ تھا، تو یسوع کے کپڑے اتار دیے، نازک بدن پر معصوم چہرے پر ظلم کیا، کوڑے مارے، خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا، کیونکہ یہ معجزات کر رہا ہے۔ آج بھی مسیح قوم کی دنیا مخالف ہے تو مسیح قوم کے وسیلے سے معجزات ہو رہے ہیں۔ یسوع بے شمار مردوں کو زندہ کر رہا ہے، اور دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول یسوع کے نام کے بغیر ایسا معجزہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پکڑ لیا، یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا، یسوع کو مصلوب کر دیا، یسوع کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے، یسوع پانی مانگ رہا ہے تو سرکہ دے رہے ہیں، یسوع کے سر پر کانے مار رہے ہیں،
यीशु को ताने भी मार रहे हैं कि अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से नीचे उतर आ, लेकिन यीशु खामोश रहा। यीशु के मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं, यीशु के मुंह पर थूक रहे हैं, यीशु की दाढ़ी में से बाल भी नोच रहे हैं, यीशु को पानी की जगह सिरका भी दे रहे हैं। क्यों इतना जुल्म हो रहा है? कि यीशु बीमारों का शाफी है, वो मोजात का मालिक है। ऐसे मोजात दुनिया में सुनने में भी कभी नहीं आए। जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को भी हुक्म दी, आए लाजर निकल आ। तो यीशु ने एक बात हाकिमों से कही, पिलातुस ने भी कोई गुनाह यीशु के अंदर ना पाया। यीशु ने कहा, तुम मुझ पर जुल्म तो कर रहे हो, तुम्हें मेरी ताकत का ही पता नहीं। अगर मैं चाहूं तो अपने बाप से 12 तुम्मन फरिश्ते मंगा सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी ताकत दिखाई है, इस्तेमाल नहीं की। यशायाह किताब 37 बाब की 36 आखिरी है। तो आज अगर 12 तुम्मन यानी 1,20,000 फरिश्ते, एक तुम्मन में 10,000 फरिश्ता है, अगर 12 तुम्मन फरिश्ते आ जाते तो यीशु के मुखालफों के कोई भी नजदीक छुड़ाने वाला ना होता। हाँ जी, यसाया 37 बाब उसकी 36 आयत। बस खुदावन के फरिश्ता ने असूरियों की लश्करगाह में जाकर 1,85,000 आदमी जान से मार डाले। एक फरिश्ते ने कितने आदमी मारे जी? 1,85,000 आदमी एक ही फरिश्ते ने मार दिया। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहूं तो अपने बाप से 12 तुम्मन फरिश्ते अभी मंगा सकता हूं। एक तुम्मन में 10,000 फरिश्ता है, 1,20,000 फरिश्ते आ जाते तो सारी दुनिया का सफाया हो जाना था। लेकिन यीशु ने क्या कहा, है बाप इनको माफ कर, आए बाप इनको माफ कर, कि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यीशु के शागिर्दों ने पतरस के वसीले किसी पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया। जेल भी चले गए, जेल से आ भी गए, पतरस के वसीले से भी जेलों के दरवाजे खुल गए, पौलुस और सिलास के वसीले से भी दरवाजे खुल गए। मसीह कौम ने जुल्म सहे हैं, लेकिन किसी पर जुल्म किया नहीं। तो आज भी पौलुस रसूल कहता है, लोग हमें दुख देते हैं, हम सहते हैं, लोग बुरा कहते हैं, हम उनको दुआ देते हैं। तो मसीह कौम का फर्ज जो है वो ये है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो यीशु के शागिर्दों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। खुदावंद इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। आखिर में हम सब के लिए दुआ करें और खुसूसी तौर पर उन गमज़दा ख़ानदानों के लिए जिनके प्यारे इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावंद, आज